نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے ہم نے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے عنوان سے ایک سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اذن الہی سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں لیں گے۔ پچھلی 2 نشستوں میں میں نے اس سلسلہ وار گفتگو کا موضوعاتی خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور بعد ازاں ایک اجمالی اور تعارفی گفتگو تصوف کی علوم کے ارتقاء کے ذیل میں کی۔ کہ ڈیولپمنٹ آف نالج کے پروسیس میں مختلف علوم نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ دنیائے علم کی، مادی علوم ہوں یا روحانی، دنیاوی علوم ہوں یا اخروی، اسلامی علوم ہوں یا غیر اسلامی، سماجی اور معاشرتی علوم ہوں یا سائنسی، تمام علوم کا ارتقاء کا ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے اور وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم نے اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ تصوف، اسلام کے دیگر علوم اور دین کی دیگر سائنسز اور ڈسپلنز کے ساتھ کس طرح ایمرج ہوا، اس پر ہم نے ایک ابتدائی گفتگو کی تھی جس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آگے اپنے اپنے وقت پر آئے گی۔ آج ہم بعون اللہ تعالی اپنی گفتگو کا آغاز لفظ تصوف اور لفظ صوفی، جس کی جمع صوفیہ ہے، اس کے لغوی اشتقاق کے حوالے سے کریں گے۔ لغوی اشتقاق کسے کہتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے ڈکشنری کے لفظ سے ہر کوئی واقف ہے، اور اگر آپ انگلش ڈکشنریز کا مطالعہ کریں، فرینچ ڈکشنریز کو دیکھیں، جرمن لینگویج کی ڈکشنریز کو دیکھیں، لیٹن لینگویج کو دیکھیں، یا دیگر یورپین لینگویجز میں سے کسی بھی جدید اور قدیم زبان کی ڈکشنری کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ بیشتر اوقات وہ ایک لفظ کا ایک اوریجن بیان کرتے ہیں، وہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ آپ جب انگلش کی جو بڑی ڈکشنریز ہیں، جو میجر ورکس ہیں، آکسفورڈ نے کیے ہیں یا کیمبرج سے پرنٹ ہوئے ہیں، یا اور ویسٹرن ورلڈ نے بڑی بڑی جامع قسم کی ڈکشنریز جو مرتب کی ہیں، ان کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بتاتی ہیں اکثر و بیشتر ہر لفظ سے پہلے بریکٹ میں ایک لفظ دیتی ہیں روٹ ورڈ، وہ اس کا اوریجن ہوتا ہے، اور وہ کبھی لیٹن لینگویج کا ہوتا ہے، کبھی جرمن لینگویج سے ہوتا ہے۔ اس طرح دنیا کی مختلف اور یورپین لینگویج میں سے
اس کا کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے. جب آپ اس روٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کی کچھ مشابہت اس انگلش کے اصل لفظ کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے. کچھ مشابہت اور مماثلت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی. یعنی جب وہ لفظ اس میں سے ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ ایک اپنی شیپ اور ایک اپنی شکل، ایک اپنی صورت، ایک اپنی ساؤنڈ، ایک اپنا پروننسیشن اختیار کر لیتا ہے. مگر بہر صورت اس بنیادی لفظ کا ایک تعلق اس روٹ ورڈ کے ساتھ، اس اوریجن کے ساتھ ہوتا ہے. عربی زبان میں اس اوریجن اور روٹ ورڈ کو مادہ کہتے ہیں. مادہ بالعموم 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ جو مادہ ہے جسے ہم نے اوریجن اور روٹ ورڈ کہا، عربی زبان کا کم و بیش ہر لفظ، کم و بیش کہہ رہا ہوں، کسی نہ کسی مادہ سے، روٹ ورڈ سے، کسی نہ کسی اوریجن سے ڈیولپ ہوا ہے، اس میں سے نکلا ہے. تو کسی عربی زبان کے لفظ کو اور عربی زبان کی کسی اصطلاح کو اس حوالے سے جاننا کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اوریجن کیا ہے، یہ کس لفظ میں سے نکلا اور ڈیولپ ہوا ہے، اس اسٹڈی کو لغوی اشتقاق کہتے ہیں. آج کا موضوع ہمارا تصوف کا لفظی مطالعہ ہے، لغوی اشتقاق کے حوالے سے، اور لفظ صوفی اور صوفیاء کا بھی لغوی اشتقاق کے حوالے سے اس کی جو اوریجن ہے، اس کی ایٹیمولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے. ایٹیمولوجی کہتے ہیں اس کو، انگلش میں ایک باقاعدہ سائنس ہے یہ. تو ایٹیمولوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اور اس کی ایٹیمولوجیکل ایمرجنس ہے، اس کے حوالے سے ہم اس لفظ کا جائزہ لیں گے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا اس کی سگنیفیکنس کیا ہوتی؟ سگنیفیکنس یہ ہوتی ہے، بنیادی طور پر طلباء اور اہل علم ساروں کی دلچسپی کی بات ہے، وہ یہ کہ جب آپ روٹ ورڈ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک معنی ہوتا ہے. کسی نہ کسی معنی پر، کسی نہ کسی مفہوم پر وہ دلالت کرتا ہے. اس کے اندر ایک کوئی ریفرنس ہوتا ہے کسی معنی کا، کوئی سگنیفیکنس ہوتی ہے. تو جب آپ اس مین لفظ کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں جو اس میں سے ڈیرائیو ہوا، تو یہ ایک لازمی امر ہے کہ جو معنی اس مادہ میں، روٹ ورڈ میں ایگزسٹ کرتا تھا، وہ مادہ کسی نہ کسی شکل میں اس سے مشتق ہونے والے، یعنی اس سے ڈیرائیو ہونے والے، اس سے ایمرج ہونے والے تمام الفاظ میں وہ معنی تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے. شکلیں بدلتی رہتی ہیں، اس کے اطلاقات بدلتے رہتے ہیں، مگر بنیادی مفہوم ایگزسٹ کرتا ہے. میں اس کی ایک مثال دے لوں، پھر ہم اس اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے علم، عین لام میم، نالج کو کہتے ہیں. اس کا مادہ عین لام میم، یہ 3 حروف کا مادہ ہے. اب اس علم میں سے لفظ عالم نکلا ہے، تو عالم نالجبل پرسن کو کہتے ہیں. علم نالج کے لیے ہے، سائنس کے لیے ہے. اسکالر کو کہتے ہیں the one who knows، عالم ہو گیا. اب اسی عالم سے متعلم بھی نکلا ہے، علم میں سے. وہ فاعل کے وزن پر تھا، اب یہ باب تعلم سے ہے، متعلم. تو متعلم کا معنی ہے پڑھنے والا. تو آپ دیکھیں ہر ایک میں علم حاصل کرنے والا، ہر ایک میں جو علم کا مفہوم ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں مسلسل آگے نظر آئے گا. پھر اسی سے لفظ ہے معلم. معلم مصدر ہے باب تفعیل سے، تعلیم سے نکلا ہے. تو تعلیم بھی علم سے، عالم بھی علم سے، تعلم بھی علم سے، معلم بھی علم سے، متعلم بھی علم سے. پھر عالم کے ساتھ معلوم، جس کو جانا جائے یا جو جانا گیا، جس کا نالج گین ہو گیا آپ کو، تو وہ معلوم بھی علم سے نکلا ہے. اسی سے پھر آپ آگے ٹائٹل بناتے ہیں، علامہ کہتے ہیں کسی کو. تو
آج کل تو پھر علامہ اتنا پریولنٹ ورلڈ ہے دنیا میں کہ غالباً ہر چوتھا بندہ ہی علامہ ہے، خاص طور پہ پاکستان کی سوسائٹی میں. تو علامہ سے کم تو کوئی اپنے آپ کو کہلوانے پر راضی نہیں ہے. تو یہ بھی علم ہو یا نہ ہو مگر علامہ ضرور ہے. تو علامہ اسی سے نکلا، العلام اسی سے نکلا. اللہ رب العزت کا کہ اسماء مبارکہ میں سے ہے علام الغیوب، تو علام بھی علم سے نکلا ہے. تو اسی طرح آپ پھر کبھی واحد کا صیغہ کبھی جمع کا تعلیمات کہتے ہیں، کبھی علوم کہتے ہیں. یہ تمام کے تمام الفاظ علم سے نکلے ہیں. تو آپ اس کو جتنا آگے بڑھاتے چلے جائیں، کبھی افعال کی شکل میں عالم یعلم کہتے جائیں گے، تعلم کہتے جائیں گے، تعلمون کہیں گے، یعلمون کہیں گے، یتعلمون کہیں گے، یعلمون کہیں گے، یعلم کہیں گے. یہ مصادر کی شکل میں، افعال کی شکل میں، ماضی کا صیغہ، حال کا، مستقبل کا، جو بناتے چلے جائیں، امر کا صیغہ علم، علمو. تو الغرض یہ سارے الفاظ مشتقات کہلاتے ہیں، یعنی ڈیرائیوڈ. اور جس مادہ سے یہ سارے کے سارے الفاظ نکلے ہیں اس کو یعنی عین لام میم وہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. تو اب آپ یہ سمجھ گئے بنیادی نقطہ روٹ ورڈ کے حوالے سے کسی لفظ کو اسٹڈی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کی جو اصل ہے یا اس کا جو معنی ہے اس کو، اس کے مفہوم کو، اس کی مراد کو جاننے کے لیے روٹ ورڈ ہیلپ فل ہو جاتا ہے. تو جو میننگز اس روٹ ورڈ میں مادہ میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور اس کے تمام مشتقات میں، یعنی جو الفاظ، اسماء اور افعال اس میں سے ڈیرائیوڈ ہوئے ان میں بھی اسی طرح پریویل کریں گے. تو یہ ایٹیمولوجیکل سٹڈی ہے، ایک سائنس ہے پوری. اور سب سے زیادہ یہ پریولنٹ ہے دنیا کی زبانوں میں، عربی زبان میں. عربی زبان لینگویج کے اعتبار سے ورلڈ آف دا لینگویجز میں، یہ لنگوسٹک ورلڈ میں دنیا کی ریچسٹ زبان ہے، سب سے زیادہ امیر زبان ہے. عربی زبان جتنی رچ لینگویج تاریخ انسانی میں شرق تا غرب کبھی پیدا نہیں ہوئی، اتنی بڑی رچ زبان ہے. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. عربک لٹریچر سے یقف رکھنے والے اس کو جانتے بھی ہیں اور اس کا مزید مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. اتنی تمہیدی بات کر لینے کے بعد اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں تصوف اور صوفی اور صوفیہ ان الفاظ کا، یہ یاد رکھ لیں یہ جو الفاظ ہیں یہ عنوان کا درجہ رکھتے ہیں، پورا مضمون نہیں ہے. مضمون اس کے اندر کنٹینڈ ہے. جیسے آپ کتاب لکھتے ہیں تو کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے. مثلا یہ ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے التعرف، مختصراً اتنا کہا جاتا ہے التعرف. اب تصوف کا مطالعہ کرنے والا صاحب علم جب وہ سنے گا کتاب التعرف وہ سمجھ جائے گا کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ہے. مگر پورا لفظ ہے التعرف لمذہب اہل التصوف. یہ کتاب امام ابو بکر محمد الکلابازی البخاری انہوں نے لکھی ہے، وہ اس کے مصنف ہیں. اب یہ جو التعرف ہے کتاب، اب جو دلچسپ بات سمجھانے لگا ہوں وہ یہ کہ یہ اس کتاب کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے. جیسے کہ تصوف بھی کسی ایک مضمون کا ٹائٹل ہے. آپ سکول بناتے ہیں تو سکول کا ایک نام لکھ دیتے ہیں، ہیریٹیج. آپ سکول کا مثلا میرا ایک سکول تھا جس میں میں پڑھا، بچپن میں ساری سکولنگ ہوئی، سیکرڈ ہارٹ سکول، انگلش سکول تھا، مشنری سکول تھا، اس میں پڑھا. اب لاہور میں بے شمار سکول ہیں اور ان کے بیکن ہاؤس ایک نام ہے. علی حاصل القیاس آپ نام رکھتے چلے جاتے. بعض اوقات اس نام کو سن کر یا پڑھ کر وہ کس چیز کا ٹائٹل ہے آپ کو اس کا پورا احاطہ نہیں ہوتا، مگر اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ جو بھی نام ہوگا اس نام کا کوئی لنک اس سبجیکٹ کے ساتھ ضرور ہوگا. اگر وہ کسی ادارے کا نام ہے، اسکول کا نام ہے
کسی بزنس کا نام ہے، کوئی اسٹاک ایکسچینج کی کوئی فرم ہے، کوئی الیکٹرانکس کی کوئی فرم ہے، کوئی مارکیٹ ہے، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی میٹر ہے، کوئی اور ایکسپورٹ امپورٹ کی کوئی فرم ہے، کسی سبجیکٹ کو ڈیل کرنے والا کوئی انسٹیٹیوشن ہے، دفتر ہے، تو اس کا جب نام رکھا جائے گا تو نام رکھنے والا ایک ضرور تو بات ضرور ذہن میں رکھتا ہے کہ وہ اس نام کا کوئی نہ کوئی تعلق اس سبجیکٹ کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ، اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ اور اس کے فنکشن کے ساتھ ضرور ہو۔ قاعدہ اور ضابطہ اہل علم کا یہ ہے کہ جو نام رکھیں گے اس نام کی کوئی نسبت ضرور اس معنون کے ساتھ ہوگی، اس موسوم کے ساتھ ہوگی جس کا نام رکھا جا رہا ہے، انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی اور۔ اگر کتاب ہے تو کتاب کا جو سبجیکٹ ہے، جو اس کا سبسٹنس ہے، اس کا جو سبسٹنس میٹر ہے، اس پر دلالت کرے گا وہ نام۔ مگر میں جو ایک خاص نقطہ سمجھانے والا ہوں وہ یہ کہ اس کا تعلق تو ضرور ہوگا، مگر وہ ایک نام اس کتاب کے تمام مضامین اور مندرجات کو من حیث الکل کور نہیں کر سکتا، کیونکہ نام تو ایک لفظ ہے اور کتاب مشتمل ہے ہزارہ صفحات پر، اس کے 10 15 20 25 ابواب ہیں، بے شمار مباحث اس نے ڈسکس کی ہیں مصنف نے، تو وہ ساری کی ساری مباحث وہ اس ایک کتاب میں نہیں سموئی جا سکتی۔ اور دراصل نام کا مقصد یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ساری مباحث اور مضامین اس نام میں ٹپکیں یا نام سے نظر آئیں یا نام میں ریفلیکٹ کریں، نہیں ہوتا۔ نام دراصل ریفلیکٹ کرتا ہے مضمون کے ساتھ ایک تعلق کو۔ میں یہ بڑی اہم نقطہ اب آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ تصوف اور صوفیاء کا جو لفظ ہے یہ کس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے یہ صاف ظاہر ہے، یہ بھی ایک پورے کے پورے مضمون کے کسی ایک پہلو کو ریفلیکٹ کرتا ہوگا، جو تعلق عنوان اور کتاب کا ہوتا ہے، جو تعلق ٹائٹل اور مضمون کا ہوتا ہے، جو تعلق کسی نام اور اس کے سبجیکٹ کا ہوتا ہے، اتنا ہی ریفلیکشن ہوگا کسی ایک جہت کا، کسی ایک پہلو کا۔ وہ سارا کا سارا مضمون اس کے اندر سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ نام اور ٹائٹل کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اب قرآن مجید کو لے لیں، اللہ کی نازل کردہ سب سے بڑی کتاب ہے، کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کا علم اللہ پاک نے کسی نہ کسی شکل میں قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ تو اتنی بڑی جامع کتاب علم و ہدایت ہے، مگر اس کا اللہ رب العزت نے ایک نام رکھا ہے القرآن۔ قرآن اس کا نام ہے۔ اب قرآن کا معنی یہ ہے جو پڑھا گیا یا پڑھایا گیا، تو اب صاف ظاہر ہے اب قرآن مجید کے تمام مضامین کا ادراک اس کے ٹائٹل لفظ قرآن سے انسان کو نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ٹائٹل کا میں عرض کر رہا ہوں یہ مقصد ہی نہیں ہوتا، ٹائٹل کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے، اس کا ٹائٹل بنانے کا یہ غرض و غایت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کے تمام موضوعات کو اپنے ایک لفظ کے اندر سموئے، نہیں، ٹائٹل ریفلیکٹ کرتا ہے ایک نسبت کو، ایک جہت کو، کہ یہ پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے۔ مگر یہ قرآن مجید کا ایک الگ اعجاز ہے۔ میں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے لفظ قرآن کے معانی پر، ایک میری پوری کتاب ہے، 1980s کے اوائل میں لکھی تھی، غالباً 1981 1982 میں چھپی تھی، یعنی آج سے کوئی 36 سال قبل وہ چھپی تھی کتاب، میں نے لکھی تھی۔ اور وہ جو کتاب لکھی ہے لفظ مناہج العرفان، اس کتاب کا نام ہے مناہج العرفان فی لفظ القرآن، صرف لفظ قرآن کے معنی پر، تو 4 اس کے مختلف بنیادی معنی بیان کر کے ان کی تشریح کی ہے، وہ اویلیبل ہے۔ اب قرآن مجید کا اعجاز تو باقی کتابوں کے ناموں سے اس لیے مختلف ہے کہ جب آپ اس لفظ پر جائیں قرآن کے معنی پر، تو وہ اس بات کا اشارہ کر دیتا ہے کہ دنیا کے تمام علوم قرآن میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو تمام علوم اور معارف کے ساتھ بھر گئی ہے، لبریز ہو گئی ہے، مملو ہے۔ یا یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، ہدایت اور قرآن لازم و ملزوم ہو گئے ہیں، مقرون ہیں، ہدایت جس کو مطلوب ہو وہ قرآن کو پڑھے۔ العاذ القیاس،
تو اس کے مختلف معانی ہیں. تو قرآن مجید کا یہ تمام معانی پر اس دلالت کرنا یہ خود لفظ قرآن کا بھی اعجاز ہے. مگر سٹل میں جو بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک ایک تفسیر کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے، بقرہ میں کیا ہے، آل عمران میں کیا ہے، نساء میں کیا ہے، اعراف میں کیا ہے، اور سورہ فلق اور والناس تک کیا ہے، تو ایک ایک چیز کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو ٹائٹل کا مقصد یہ نہیں کہ وہ لفظ قرآن کے اندر ساری تفصیلات مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا. اور رہ گئے پھر انسانی کتابیں اور ان کے عنوان، یا انسانی مضامین اور ان کے ٹائٹل، یا انسانی سبجیکٹس اور انسٹیٹیوشنز اور ان کے ٹائٹل، تو ان میں تو پھر انسان کی اپنی مجبوریاں ہیں اور لمیٹیشنز ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو عنوان ہوتا ہے وہ اپنی کتاب کے مندرجات اور اس کے مضامین اور اس کے مشمولات، کنٹینٹس، ان میں کسی خاص پہلو کو ریفلیکٹ کرتا ہے. انسان کا ذہن پہنچ جاتا ہے کہ ہاں اس ٹائٹل کو پڑھ کر اگر شاعری کی کتاب ہوگی تو اس کا نام شاعرانہ ہوگا، اردو ادب کی کتاب ہوگی تو اس کا نام ادب کا ایک تخیلانہ ادبی قسم کا نام ہوگا، سائنٹیفک بک ہوگی تو اس کا نام سائنٹیفک ہوگا، میڈیکل سائنس کی ہوگی تو اس کا میڈیکل سائنس میں سے کوئی نام نکالا گیا ہوگا. تو کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب ہوگی تو کم سے کم اس کتاب کا عنوان اس سبجیکٹ کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہوگا، یا اسی میں سے کسی ایک لفظ کو نکال کے ٹائٹل بنا دیا جائے گا. یہ ہے عنوان کا ریلیونس. پھر اندر کتاب کے ابواب آ جاتے ہیں. تو ابواب کی بھی یہی پوزیشن ہے. ابواب میں 20-25 صفحات کا ایک پورا مضمون ہوتا ہے، اور ہر مضمون کا ایک باب ایک چیپٹر بن جاتا ہے. تو چیپٹر پھر 20-25 صفحات پر بکھرے ہوئے مضامین کی نشاندہی کرتا ہے. تو یہ دراصل جتنے بھی عنوانات ہیں اور ٹائٹلز ہیں، ان کا ایک ریلیونس ہوتا ہے، ایک لنک ہوتا ہے. ان کے ذریعے ان کے مشمولات اور مندرجات کے کسی پہلو کی ریفلیکشن ہوتی ہے. وہ تمام کے تمام پہلوؤں کو ہمہ جہت طریقے سے اس پر حاوی نہیں ہوتا. یہی پوزیشن اب تصوف اور صوفی کی ہے کہ آپ لفظ تصوف سے یہ چاہیں کہ اس کے تمام مضامین کا پتہ چلے، نہیں. تو تصوف اور صوفی کا لفظ صاف ظاہر ہے. تعلیمات تصوف، مضامین تصوف، مشمولات تصوف، مندرجات تصوف، معارف تصوف، ان میں سے کسی نہ کسی گوشے کی نشاندہی کرے گا. ان کی کسی رسم کی، ٹریڈیشن کی نشاندہی کرے گا، کسی کسٹم کی نشاندہی کرے گا، ان کے کسی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کی نشاندہی کرے گا، اس کے تعلیماتی پہلوؤں میں سے کسی ایک اینگل کی نشاندہی کرے گا. اور یہی لفظ صوفی اور صوفیاء کا مطلب ہوگا. یہ تو 2 پہلو ہو گئے اب تک گفتگو کے. تیسری بات یہ بھی عرض کر دوں قبل اس کے کہ ہم اس کے لغوی اشتقاق کا آغاز کریں، یہ کہ یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں، یہ اصطلاحات دراصل وسیع مضمون کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اور یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا. اس لیے آپ کبھی بحث نہیں کرتے کتاب کا بھی یہ نام التعارف کیوں رکھا. یہ کتاب ہے دوسری امام ابو نصر السراج الطوسی کی، اس کا نام ہے اللمع. آپ یہ کبھی بحث نہیں کریں گے کہ مصنف نے اس کتاب کا نام اللمع کیوں رکھا. بھائی وہ چاہتا تو کوئی اور نام رکھ دیتا، 100 نام رکھے جا سکتے، مگر جو بھی نام وہ منتخب کرتا یا کرے گا تو لامحالہ اس نام کا ایک ریلیونس اس کتاب کے کسی نہ کسی پہلو اور اس کی کتاب کی تعلیمات کے کسی نہ کسی گوشے کے ساتھ ہی ہونا تھا. وہ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے، کل مضامین کی نمائندگی نہیں ہوتا. اس لیے نام پر کبھی، اصطلاح پر کبھی کوئی بحث نہیں کرتا. لیکن بدقسمتی ہے، یہ زوال علم کا دور ہے. علمی زوال اور اس کے ساتھ اخلاقی زوال، پھر اعتقاد کا زوال، پھر فکر اور فہم کا زوال اتنی پستیوں تک چلا گیا ہے کہ جس چیز سے یا جس تصور سے یا جس مضمون سے ہمارا اختلاف ہو تو ہم اس کی ہر چیز کو مورد تنقید بنانے لگ جاتے ہیں. اس کے ہر پہلو کو، وہ پہلو مسلمات میں سے ہی کیوں نہ ہو، اس پہلو پر نقد اور جرح اور تنقید اور اختلاف کا سرے سے کوئی جواز ہی نہ بنتا ہو. ہاں ابھی آپ اور 1000 باتوں پر اختلاف کریں مگر اس پر کوئی جواز نہ بنتا ہو، ہم اس پر بھی اختلاف کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کو رد کرتے ہیں. یہی معاملہ تصوف کے ساتھ ہوا.
اب اگر تصوف اور صوفیاء سے کسی کو اختلاف ہے آج کے دور میں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، آج کے دور میں تو اس پر یہ اعتراض بھی وارد کیا جاتا ہے بعض حلقوں سے کہ یہ جو لفظ ہے تصوف، یہ تو ایجاد ہی بعد میں ہوا ہے، یہ تصوف کا لفظ تو قرآن و حدیث میں نہیں آیا، تصوف اور صوفیاء کا لفظ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں نہیں تھا، صحابہ کرام نے اس کو یوز نہیں کیا، یہ تو بعد میں ایجاد ہوا، لہٰذا یہ لفظ ہی بدعت ہے، بعد کی اختراع ہے، بعد کی ایجاد ہے، لہٰذا یہ اسلامی الاصل نہیں ہے چونکہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اب یہ اعتراض جو سنجیدہ اہل علم ہیں وہ نہیں کرتے، تصوف پر اختلاف کرنے کے باوجود سنجیدہ اہل علم یہ اعتراض نہیں کرتے، یہ ایک بھونڈا اعتراض ہے، مگر اختلاف کرنے والے سارے سنجیدہ بھی تو نہیں ہوتے نا، غیر سنجیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اختلاف کا شوق ہے، علم ہو یا نہ ہو، علم کے آداب کا بھی پتہ ہو یا نہ ہو، مگر اختلاف کرنا ہے۔ تو یہ اختلاف ایک بہت بڑا طبقہ اختلاف برائے اختلاف کرتا ہے، اور نتیجتاً پھر لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات کمیونیکیٹ ہو جاتی، بھئی یہ تو کہیں قرآن و حدیث میں آیا ہی نہیں تصوف کا لفظ، یہ کہاں سے نکل آیا، یہ تو صحابہ کرام نے کبھی یوز نہیں کیا، تو اس کی تو اصلی اسلامی نہیں ہے، لہٰذا یہ نئی اختراع ہے، بدعت ہو گیا۔ بس اتنی بات کر کے ایک فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے، اور سادہ ذہنوں میں اس سے فتنے کا ایک بیج بویا جاتا ہے۔ تو میں یہاں ایک مثال دے دیتا ہوں، اللہ کے بندو، اگر کسی اصطلاح کا بعد میں وجود میں آنا، وہ اصطلاح قرآن مجید میں نہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس میں اس کا استعمال نہ ہوا ہو، حدیث نبوی میں نہ ہو، صحابہ کرام کی زبان سے استعمال نہ ہوا ہو، اور وہ بعد میں جب علوم اور فنون کی ترتیب و تدوین کا اور تنقیح کا عمل شروع ہوا تو بعد کے زمانوں میں اصطلاح وضع ہوئی، تو اس کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا کہ اگر اصطلاح اور عنوان اور ٹائٹل اسے بعد میں دیا گیا تو اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ اس کا مضمون پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ مضمون ہمیشہ پہلے لکھا جاتا ہے، عنوان اس کا بعد کو دیا جاتا ہے۔ جب آپ کتاب مصنفین پوری لکھ لیتے ہیں اور پوری کتاب کو مکمل کر لینے کے بعد پھر اس کا ایک نام تجویز کرتے ہیں کہ دیکھ کر یہ پوری کتاب ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی کمپریہنشن کیا ہے، اس کے ڈائمینشنز کیا ہیں، تو ایک ایسا خوبصورت نام جامع قسم کا تلاش کریں جو میکسیمم حد تک اس کتاب کے کسی نہ کسی گوشے کو ریفلیکٹ کرے۔ تو کسی اصطلاح کا بعد میں آنا قطعی طور پہ اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ مضمون پہلے نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں، بعد میں علمی مثالیں الگ دے رہا ہوں، مگر وہ مثال سننے والوں کے لیے عمر بھر ایک ہی مثال کافی رہے گی۔ اگر ایک اصطلاح اور ٹائٹل کا قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہونا، یہ بات اس تصور کو وضع کر لینے اور اس عقیدہ کو اختیار کر لینے کے لیے کافی ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ ٹائٹل اور یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، لہٰذا اس کو رد کر دینا چاہیے۔ تو بڑی توجہ سے ایک بات سن لیں، اور اس سے بڑی شیعی اسلامی عقائد میں کوئی نہیں، وہ لفظ توحید ہے۔ الحمد سے والناس تک قرآن مجید کے پورے 30 پارے اور 114 سورتوں کا مطالعہ کر لیں، توحید جو ہمارے اسلام کے عقیدے کی بنیاد ہے، پورے قرآن میں ایک جگہ بھی لفظ توحید نہیں آیا۔ اب ایسا اعتراض کرنے والے کیا تیار ہیں کہ عقیدہ توحید کو بھی رد کر دیں؟ پورے قرآن میں توحید کا لفظ کہیں نہیں آیا، اب اٹھا کے دیکھ لیجئے، الہ کا لفظ آیا ہے، واحد عقیدہ ہے، شرک نہ کیا جائے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانا جائے، دو نہ مانے جائیں، تین خدا نہ مانے جائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ قل هو اللہ احد، احد آیا ہے، واحد آیا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو سورۃ التوحید کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور سورہ توحید بھی کہتے ہیں، چونکہ سب سے زیادہ جامع مضمون توحید کا اس سورت میں آیا ہے۔ عنوان توحید ہے، سورۃ التوحید، مگر کسی آیت میں لفظ توحید نہیں ہے۔ احد ملے گا، واحد ملے گا، الہ واحد ملے گا، لا الہ الا ہوا ملے گا، مضمون ملے گا پورے قرآن مجید میں، جگہ جگہ رد شرک کا مضمون ملے گا، توحید کا مضمون ملے گا، تعلیمات ملیں گی، مگر میں بات کر رہا ہوں اصطلاح جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اب اسی اصول کو اپناتے ہوئے اگر تصوف
قرآن حدیث اور صحابہ کرام کے ہاں استعمال نہیں ہوا یہ لفظ، اس وجہ سے اس کو معاذ اللہ رد کر دیا جائے، تو پھر لفظ توحید بھی قرآن سے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، استعمال نہیں ہوا، تو اس عقیدے کو رد کر دیا جائے، معاذ اللہ کفر ہو جائے گا۔ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہے۔ بھئی یہ اصطلاح ہے، توحید جس تصور پر دلالت کرتا ہے، لفظ توحید جس عقیدے پر دلالت کرتا ہے، لفظ توحید جن تعلیمات کی نشاندہی کرتی ہیں، وہ ساری تعلیمات اول تا آخر قرآن مجید میں ہیں، وہ ساری تعلیمات حدیث نبوی میں ہیں۔ وہ کبھی کتاب الایمان کے تحت درج کی جاتی، کبھی کتاب التوحید کے تحت درج کی جاتی، کبھی رد شرک کے تحت درج کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کی صفات کے تحت، اسماء و صفات کے تحت درج کی جاتی ہیں، ایمان کے تحت، اسلام کے تحت درج کی جاتی ہیں۔ تعلیمات ساری موجود ہیں قرآن میں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تعلیمات صحابہ میں، مگر یہ جو اصطلاح توحید ہے یہ بعد میں جب علم مرتب ہوا، مدون ہوا اور اصطلاحات بننا شروع ہوئیں، ان کو ٹائٹل ملے، ان کے لیے ٹرمز وجود میں آئیں، ڈیفینیشنز وجود میں آئیں، تو تب لفظ توحید اس پورے اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی اور کو اس کا ہم پلہ اور اس کا ہم سر نہ بنایا جائے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ الوہیت میں، نہ معبودیت میں، ربوبیت میں، نہ اسماء و صفات میں۔ تو کسی لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اس کی تمام تر تفصیلات، اس کی انواع، اصول اور فروعات پر مشتمل جو پورا مضمون تھا، اس مضمون کو بعد ازاں اہل علم نے جب ہر چیز کی اصطلاح بننے لگی، اس پورے عقیدے کو عقیدہ توحید کا نام دے دی۔ تو امام بخاری چونکہ بعد کے زمانے میں آئے، جب کتاب مرتب کی تو وہ تمام احادیث جو اس سبجیکٹ پر دلالت کرتی تھی ان کا جب ٹائٹل بنایا تو کتاب التوحید نام رکھ دیا۔ مگر اب کتاب التوحید کے تحت احادیث کو پڑھیں تو کوئی ایک حدیث بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور کی زبان اقدس سے لفظ توحید کو بیان نہیں کرتی، قرآن مجید میں ہی نہیں ہے، تو پھر باقی کیا بات کرنی۔ لہٰذا یہ میں نے ایک ایسی جامع مثال دی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس غلط فہمی کی گرد دھل جائے۔ اور یہی حال اسلام کے تمام علوم میں اور دین اسلام کے تمام میدانوں میں، تمام ڈسپلنز میں اور شریعت اسلامیہ کے تمام سائنسز میں جتنی اصطلاحات وضع ہوئیں مور اور لیس ساری کی ساری بعد کے زمانے میں وضع ہوئیں۔ وہ نہ قرآن مجید میں تھی، نہ حدیث رسول میں تھی، نہ صحابہ کرام کے دور میں تھی، حتیٰ کہ اکثر تابعین کے دور میں بھی نہ تھی، اور کئی ان میں سے اتباع التابعین کے دور میں بھی نہ تھی، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں، نہ عہد رسالت مآب میں، نہ قرآن میں۔ اس وقت اکثر اصطلاحات وضع ہوئی جب علوم مرتب ہوئے، ان کی تدوین ہوئی، ترتیب ہوئی، تبویب ہوئی، تنقیح ہوئی، ان کو ٹرمز ملی، کلاسیفائی ہونے لگیں، اور وہ باقاعدہ سائنس کا روپ اختیار کر گئے وہ علوم۔ تو پھر ان کو سمجھانے کے لیے بریف ورڈز کی بھی ضرورت پڑی، ایک پورا مضمون ہے۔ اب کسی کو بتانا چاہے بھئی آپ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں، تو آپ وہ سارا کا سارا مضمون بتانے کی بجائے ایک لفظ بول دیا جائے تو سامع کا ذہن فوری سمجھ جائے گا کہ ہاں اس سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب تمام علوم کو ٹائٹل دے کر بریفلی مختصر طریقے سے ان کو ڈیفائن کرنے کا وقت آیا تو اصطلاحات بنی، اور اصطلاحات کے بعد پھر ان کی تعریفات وجود میں آئیں۔ یہ سائنسز کی اور نالجز کی ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہے۔ ابتدا میں کبھی اصطلاحات اور عناوین نہیں ہوتے تھے۔ آپ اس کو یوں ذہن میں رکھ لیں، مثلا آپ حدیث میں آ جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہیں، آج ہم تقسیم کرتے ہیں اور ہر صاحب علم اس بات کو مانتا ہے، ہر آدمی بات کرتے ہوئے کہتا ہے جی حدیث صحیح ہے۔ اب حدیث صحیح یہ لفظ احادیث نبوی کے کسی ذخیرے میں نہیں، آقا علیہ السلام نے کبھی نہیں استعمال کیا کہ جو میری حدیث صحیح ہو اسے قبول کرنا، جو صحیح نہ ہو قبول نہ کرنا۔ حدیث صحیح کی ٹرم نہیں تھی، نہ آقا علیہ السلام نے استعمال کی، نہ قرآن مجید میں آئی، نہ حدیث نبوی میں آئی، نہ صحابہ کرام نے یوز کی، نہ تابعین نے یوز کی، نہ اتباع التابعین نے یوز کی۔ صحیح حدیث ہے، حدیث حسن ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث موضوع ہے، 4 اقسام ہیں۔ موضوع تو ویسے فیبریکیٹڈ ہوتی ہے، وہ اصل حدیث ہی نہیں ہوتی،
مگر سمجھانے کے لیے. اب یہ جتنی ٹرمز ہیں ان میں سے کوئی ایک ٹرم بھی عہد رسالت مآب سے لے کر عہد تابعین و اتباع و تابعین تک نہیں تھی. پھر اس کے بعد آج ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ حدیث متواتر ہے، یہ مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ غریب ہے، یہ خبر واحد ہے. ان میں سے کوئی ایک ٹرم عہد رسالت مآب، عہد صحابہ، تابعین اور اتباع و تابعین کے دور میں نہیں تھی. ہم احادیث کو بیان کرتے ہیں کہ یہ خبر مرفوع ہے، حدیث یہ مقطوع ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے. اس کی قسم کسی کی ہم 80 اقسام ہیں، 80 اقسام ہیں احادیث کی. اور معروف عنوانات 16 بیان کیے جاتے ہیں صرف حدیث ضعیف کے باب میں. تو ان میں سے کوئی ایک اصطلاح بھی عہد رسالت مآب، عہد صحابہ، عہد تابعین اور عہد اتباع تابعین میں نہیں تھی، ساری بعد میں آئیں. پھر صحیح کی پھر آگے تقسیم ہے، یہ صحیح لذات ہی ہے، یہ صحیح لغیر ہی ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے، یہ شواہد ہیں، یہ متابعات ہیں. کوئی ٹرم پہلے موجود نہ تھی. وہ جو قرون ثلاثہ ہیں، عہد رسالت مآب، عہد صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ان کسی ادوار میں سے کسی میں نہ تھی. ہم نے کیوں قبول کر لی؟ بعد کے ادوار کی پیداوار ہے، اور یہ ساری پیداوار بعد میں ہے. تصوف کا لفظ تو ان سے بھی پہلے وجود میں آ چکا تھا. تصوف اور صوفی کی ٹرمز تو جب یہ حدیث کی تقسیمات اور اصطلاحات وجود میں آئیں، ان سے بھی بہت پہلے تصوف اور صوفیاء اور صوفی کے الفاظ بہت پہلے عہد تابعین میں استعمال ہوتے تھے. یہ میں ریفرنس کروں گا بعد میں، وہ ان سے پہلے وجود میں آئے. تو جو اصطلاحات ان سے پہلے وجود میں آئیں ان کو ہم بدعت سمجھ کے رد کر رہے ہیں، اور جو تصوف اور صوفیاء کے الفاظ کے بعد جو اصطلاحات علم میں وجود میں آئیں ان کو قبول کر رہے ہیں. یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں کا پیمانہ ہے؟ اسی طرح آپ شریعت کے دیگر فقہ کے علوم لے لیں. فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، اور پھر مباح ہے، یا ادھر حرام ہے، یا مکروہ تحریمی ہے، یا اصاعت ہے، مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، مباح ہے. یہ جو تمام اقسام فقہی مذاہب میں ہیں مختلف. احناف کے ہاں اب یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، پہلے تقسیم ہوتی تھی صرف واجب اور اس کے بعد مستحب اور مباح اور حرام اور مکروہ، 5 ہوتی تھی. پھر واجب کے ساتھ احناف میں فرض اور واجب کی تقسیم ہو گئی. پھر سنت کی تقسیم ہوئی، پھر سنت میں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہو گئی، پھر مستحب ہو گئی، پھر اولا. اس طرح حرام کے بعد مکروہ کے 2 درجے بن گئے. یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ تنزیہی ہے. ایک اور اصاعت کا درجہ اب ڈیولپ ہوا. پھر خلاف اولا ہے، پھر مباح. یہ جو ساری ٹرمز ہیں، خواہ آپ احناف کے ہاں دیکھیں، مالکیہ کے ہاں، شوافع کے ہاں، حنابلہ کے ہاں، اب ان میں سے کوئی ایک ٹرم سوائے فرض کے لفظ کے آپ کو قرآن اور حدیث میں کہیں نظر نہیں آتی. کہیں واجب کا مادہ نظر آ جائے گا، واجب کا، مگر اس انداز کے ساتھ نہیں. آپ ثابت کرتے ہیں کہ اس طرح حکم ثابت ہو تو فرض بن جاتا ہے. ان دلائل شریعہ سے، قرآن اور حدیث سے، ان شرائط کے ساتھ حکم ثابت ہو تو واجب ہو جاتا ہے. احادیث اس درجے کی ہوں اور آقا علیہ السلام کی تاکید ہو اور مداومت ہو، ہمیشگی ہو، تو سنت مؤکدہ ہو جاتی ہے. کبھی کیا ہو کبھی نہ کیا ہو تو غیر مؤکدہ ہو جاتی ہے. حدیث ضعیف سے ثابت ہو یا کچھ اور شرائط ہیں تو بھئی مستحب ہو جاتا ہے. اس طریقے سے منع ثابت ہو، اس کے اندر اتنی قوت ہو تو یہ حرام ہو جاتا ہے. اس کے پھر اپنے دائرے ہیں، اس کے طلب کے دائرے ہیں، اس کے اندر جزم ہے، ترغیب ہے، تاکید ہے، کیا اس کے اپنے مدارج ہیں. میری کتاب ہے الحکم الشرعی، اصول فقہ کی. میں نے حکم کی بحث کی ہے، اس میں 400-500 صفحات کی کتاب ہے الحکم الشرعی. اس میں میں نے تمام مدارج دلائل کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ بیان کی ہے. اس طرح حکم ثابت ہوگا تو یہ مکروہ ہوگا، اور اگر یہ شرائط اس حکم کے اس بات میں مل جائیں، اس درجے کی احادیث اور روایات اور یہ قوت ہو تو مکروہ تحریمی ہو جائے گا. اس سے ہلکے درجے کی ممانعت ہو تو اور کراہت ہو تو تنزیہی ہو جائے گا. یہ چیز ہو تو خلاف اولا ہو جائے گا. یہ شرائط ہو تو مباح ہو جائے گا. یہ ساری اصطلاحات بعد میں پیدا ہو گئی. اب آپ اندازہ کیجئے، اب ہر کوئی اس کو مانتا ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر اس کی تقسیم ختم کر دیں تو آپ تو پھر نمازوں کا نظام بھی ختم ہو جائے. ہر نماز کے ساتھ سنتیں ہیں، کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں، کچھ غیر مؤکدہ ہیں. وطر واجب ہیں،
اس طرح زندگی کے تمام معاملات میں کچھ اعمال فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ نوافل کے درجے میں، تو یہ تمام چیزیں بعد میں اصطلاحاً وضع ہوئیں۔ ایز سچ اس شکل میں ان میں سے کوئی بھی عہد رسالت مآب میں، عہد صحابہ میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ کچھ چیزیں اس باب میں بڑی معمولی کچھ چیزوں کے ریفرنسز ہیں، مگر آپ سمجھ لیں مور دین 90% ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ پھر اصول فقہ میں جب شریعت کے احکام میں جاتے ہیں، آیات کی شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے، تو احکام میں کہتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے، یہ خاص ہے، یعنی جنرل ہے، اسپیسیفک ہے، یہ مطلق ہے، ایبسولیوٹ ہے، یہ کوالیفائڈ ہے، مقید ہے۔ پھر آپ جب بحث کرتے ہیں تو یہ چیز عبارت النص سے ثابت ہے، ایکسپلیسٹ نص سے ثابت ہے، ٹیکسٹ سے، یہ اشارت النص سے ثابت ہے، اس میں ہنٹ پایا جاتا ہے، انڈیکیشن ہے، یہ دلالت النص سے ثابت ہے، یہ اقتضاء النص سے ثابت ہے۔ تو اس تمام چیزیں آپ پھر آگے بیان کرتے ہیں، اور اس طرح پھر علی حاصل القیاس بے شمار چیزیں اور آتی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ میں نے چند نمونے دیے، ان میں سے کوئی اصطلاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمائی، عبارت النص سے یہ ثابت ہوگا، یا صحابہ کرام نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ عبارت النص سے یہ ہے، دلالت النص سے یہ ہے، اشارت النص سے یہ، اقتضاء النص سے یہ ہے، یا صحابہ کرام اور تابعین نے کہا یہ حکم عام ہے، یہ خاص ہے، یہ مطلق ہے، مقید ہے، مشکل ہے، مبہم ہے، تو تبیین ہے اس کا، یہ اجمال ہے، مفصل ہے، ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کرتے، مگر ان تمام چیزوں کے مضامین موجود تھے، سبجیکٹس موجود تھے۔ انہی مضامین کو، سبجیکٹس کو بعد میں جب سائنسز کا درجہ ملا، جب علوم مدون ہوئے، سائنسز باقاعدہ وجود میں آ گئیں، اور وہ ان کو مرتب کر کے کلاسیفائی کیا جانے لگا، الگ الگ ڈیفائن کیا جانے لگا، تو ضرورت محسوس ہوئی ہر سبجیکٹ کو ایک ٹائٹل دیا جائے، ایک عنوان دیا جائے، تاکہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو جائے۔ ٹائٹل بیان کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے نام، صرف بچے کا بھی نام رکھتے ہیں۔ اب بچے کا نام آپ کسی کا نام رکھ دیتے ہیں عبد الواحد، اللہ کا بندہ، عبداللہ رکھ، اللہ کا بندہ، نکلتا ہے وہ ڈاکو، چور اور قاتل ہوتا ہے۔ نام اللہ کا بندہ ہے اور عمل اس کے شیطان کے بندوں کے ہوتے ہیں۔ نام رکھ دیتے، کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ اس بچے کی پہچان ہو جائے۔ اب کوئی شخص ایسا بھی تو تھا نا کہ جس کا نام غلام احمد رکھا گیا، اور وہ سیدنا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہی نبوت کا مدعی بن گیا، کفر و ارتداد میں چلا گیا، تو غلام احمد کہاں رہا؟ نام رکھ لیا تو ماں باپ نام رکھ دیتے ہیں کسی کا بھی اس بچے کی پہچان کے لیے، جسٹ ایک ریفرنس ہوتا ہے، باقی اس بچے کی اپنی شخصیت، وہ اس کا مضمون ہے، کبھی وہ اس نام اس پہ دلالت کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا۔ تو نام رکھے جاتے ہیں کسی سبجیکٹ کی پہچان کے لیے، کسی عنوان کے ریفرنس کے لیے۔ بس جب آپ یہ چیز سمجھ گئے تو اس کو ذہن میں نشین کر لیں کہ نام اصطلاح بعد میں وجود میں آئی یا پہلے وجود میں آئی، یہ بحث ہم انشاءاللہ تعالی آگے کریں گے، مگر میں قبل اس کے کہ اس کے لغوی اشتقاق پر اور تصوف اور لفظ صوفی کے معنوی بحث پر آگے آؤں، میں نے چاہا کہ اس کی پوری علمی بیک گراؤنڈ سمجھا دوں کہ نام ہوتا کیا ہے، نام اور مسمى میں کیا تعلق ہوتا ہے، اور اسی طرح اسم اور موسوم میں کیا فرق ہوتا ہے، عنوان اور معنون میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ جو غوطہ زن ہوتا ہے اس کو گوہر سے غرض ہوتی ہے، موتی سے غرض ہوتی ہے، صدف تو اس موتی کو اوپر سے سنبھالنے، محفوظ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیلا جب آپ کھاتے ہیں تو چھلکا اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، آپ کو اس کے چھلکے سے غرض نہیں ہے، آپ کو تو اس کے بنیادی اس کے گودے سے غرض ہے۔ اخروٹ کھاتے ہیں، بادام کھاتے ہیں تو اس کے اوپر کا وہ عنوان کی مانند ہے، پہچان کر لیتے ہیں آپ اس سے، وہ اس کی پروٹیکشن کرتا ہے، پہچان کروا دیتا ہے۔ غرض آپ کی اس کے اصل مضمون سے ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ تو تصوف اور صوفی کی جب ہم بحث کریں گے تو اس میں یہ چیز کنسنٹریشن ہوگی کہ تصوف سے مراد کیا ہے، اصل مضمون تو یہ ہوگا۔
کہ تصوف کس مضمون پہ دلالت کرتا ہے، صوفی کا کردار کیا ہوتا ہے، کس شخصیت کو، کس کردار کو، کیسے اخلاق کو، کس طرز کے اعمال کو، کس طرح کے احوال کو، کس طرح کی کیفیات زندگی کو، کس طرح کے رجحانات کو اپنانے اور ڈیولپ کرنے کو تصوف کہتے ہیں، اور کوئی شخص کس طرح کے اخلاق، اعمال اور احوال سے مزین ہو تو اس کو صوفی کہتے ہیں۔ تو بحث ان مضامین سے ہوگی، بحث ان سبجیکٹ کے ساتھ ہوگی، بحث در حقیقت ان مشمولات کے ساتھ ہوگی، بحث ان خوبیوں کے ساتھ ہوگی، ان اخلاق حسنہ کے ساتھ ہوگی، ان اعمال صالحہ کے ساتھ ہوگی جن کے اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے پورے پیکج کو ایک لبادہ اڑایا گیا ہے، ایک ٹائٹل دیا گیا ہے تصوف اور صوفی کے لفظ کا۔ اس لیے پہلے زمانوں میں جب یہ ٹائٹل یوز نہیں ہوا تھا، یہی مضمون تصوف اور صوفیہ کا، اس کو میں نے عرض کیا احسان بھی کہتے تھے، اس کو تزکیہ بھی کہتے تھے تصوف کی جگہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں اور دیگر تمام علوم شرعی میں اصطلاحات جب وضع نہیں ہوئی تھی تو اصطلاحات وجود میں آنے سے پہلے بھی تو ان تصورات کو بیان کرنے کے لیے کچھ اشارہ دیا جاتا تھا نا، مضمون بیان کر دیتے تھے۔ تو اصطلاحات تو آسانی کے لیے بعد میں بنائی گئی بعد کے علماء نے، تاکہ پورا مضمون بیان کرنے کی بجائے ایک لفظ سے مضمون کی سمجھ آ جائے۔ تو جب تصوف اور صوفیہ کی یہ اصطلاحات وجود میں نہیں آئی تھی، مگر یہ ان تمام ٹرمز سے پہلے وجود میں آئے۔ تصوف تو قدیم الاصل ہے، علوم شریعہ کی باقی ٹرمز اور اصطلاحات سے بہت پہلے تصوف اور صوفی کی ٹرم وجود میں آ گئی تھی تابعین کے دور میں، اور یہ وہ دور ہے جو شرعی اعتبار سے حجت ہے اسلام میں، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ وہ دوسرا زمانہ جو اسلام میں آقا علیہ السلام نے جسے حجت قرار دے دیا ہے شریعت میں، اس زمانہ میں تصوف اور صوفی اور صوفیہ کی اصطلاحات استعمال میں تھی۔ تابعین کے زمانے میں صوفیہ کا تذکرہ ملتا ہے، لفظ تصوف اور لفظ صوفی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اتنا متداول تھا، اتنا مروج تھا، اتنا زیر استعمال تھا، مستعمل تھا کہ باقاعدہ ان کی زبان میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تابعین کا دور، اور آپ کو یاد معلوم ہونا چاہیے کہ تابعین اگر معتبر اکابر تابعین صحابی کا نام لیے بغیر مرسلاً بھی کوئی روایت حضور علیہ السلام کی بیان کر دیں تو اکثر ائمہ حدیث کے ہاں وہ حجت ہوتی ہے، جو اکابر تابعین ہیں۔ اگر وہ درمیان میں صحابی کا نام نہ لیں اور ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے روایت کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے۔ مراسیل امام ابو الحسن اشعری ہیں، مراسیل امام محمد بن سیری ہیں، مراسیل سعید بن جبیر ہیں۔ تو یہ اکابر تابعین کی مراسیل یعنی مرسلن روایت کی گئی احادیث جس میں درمیان میں صحابہ کرام کا نام وہ حذف کر دیں کسی حکمت کی وجہ سے، چونکہ تابعی براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو نہیں سنتا، اس نے تو یقیناً صحابہ سے سنا ہے، چونکہ تابعی تو کہتے ہی اسے ہیں جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، انہی سے تلمذ کیا، انہی سے سماع کیا اور ان سے روایت کی۔ تو اگر تو تابعی صحابی کا نام لے کر حدیث کو آقا علیہ السلام تک پہنچائے تو مرفوع ہو گئی، اگر صحابی درمیان میں تابعی صحابی کا نام حذف کر دے، بیان نہ کرے اور کہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ہکذا، اور تابعی روایت کرے تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ اور مراسیل امام بخاری نے صحیح بخاری میں جمع کی ہیں، حجت ہیں مراسیل اکابر تابعین کی۔ آپ کو بے شمار مراسیل تابعین کی صحیح بخاری میں ملتی ہیں، صحیح مسلم میں ملتی ہیں، ابو داؤد میں ملتی ہیں، صحاح ستہ میں۔ جب بخاری اور مسلم نے، امام بخاری نے لے لی تو اس سے بڑا علم الحدیث میں مراسیل کی حجیت کی اور بات کیا رہ گئی دلیل؟ پھر اس پر بحث ہے، صغار تابعین کی کہتے ہیں نہیں، کیونکہ تابعی بعض اوقات ممکن ہے چھوٹے عمر کا تابعی ممکن ہے اس نے ایک تابعی سے ہی سنا ہو تو طویل بن جاتی ہے سند، درمیان میں دو راوی حذف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اکابر تابعین اگر صحابی کا نام لیے بغیر براہ راست حضور علیہ السلام سے روایت کر دے، حالانکہ اس نے براہ راست آقا علیہ السلام سے نہیں سنا، سنا بالواسطہ ہے اس روایت کو، مگر بیان ڈائریکٹ کر دے تو وہ مرسل بھی حجت ہوتی ہے اکثر ائمہ حدیث کے ہاں۔
اور ائمہ فقہ کے ہاں. تو صحابی کا اور تابعین کا جو درجہ ہے وہ شریعت اسلامیہ میں حجت کا درجہ ہے. ان تابعین اور اکابر تابعین کے دور میں صوفی اور صوفیاء کا لفظ زیر استعمال تھا، جبکہ علوم شریعہ کی باقی اصطلاحات ابھی وجود میں نہیں آئی تھی. تو تصوف تو قدیم الاصل ہے، ان زمانوں میں سے متداول اور مروج و مستعمل ہے جو زمانے شریعت اسلامیہ میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حجت ہیں. لہٰذا جو بات اصولی طور پہ میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ اصطلاح بعد میں آئی یا پیچھے آئی، اس سے غرض نہیں، غرض اس کے مضمون سے ہوگا جسے ہم بیان کریں گے کہ تصوف کی ماہیت کیا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے، تصوف اور صوفیاء کن احوال سے عبارت ہیں. لیکن آج میں نے چونکہ گفتگو میں نے چاہا کہ ہر ضروری پہلو ہم انشاءاللہ تعالی اس سلسلہ گفتگو میں لیں، تو لغوی تحقیق کو شروع کرنے سے پہلے میں نے اس لفظ، اس کے ٹائٹل اور اس کی اصطلاح کی جو ایک اپنی حیثیت علمی دنیا میں ہوتی ہے، آج پر اس نشست میں نے چاہا کہ اس پہ تفصیلی روشنی پڑ جائے. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست ہم اب اس کے لغوی اشتقاق سے براہ راست شروع کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.